بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈر ود محسن جمیل بیگ کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل۔ ویورز، افغانستان پر افغان طالبان کا جو قبضہ وہ مکمل ہو چکا اور امریکن فورسز واپس چلی گئی، لیکن جو حالات ہیں اور کس کی حکومت بنے گی، ایک بے یقینی کی صورتحال، افغان عوام میں خوف و ہراس، پھر افغانستان کے ہمسایوں کا کیا کردار ہوگا، اب امریکہ کیا کرے گا، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ تھینک یو۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ کہا تو جا رہا تھا جی کہ یہ ستمبر کے آخر تک یہ ساری، جب تک امریکن فورسز نکل جائیں گی، اس کے بعد ستمبر اکتوبر میں ہو سکتا ہے کہ یہ فال آف کابل ہو، لیکن یہ بہت جلدی ہو گیا۔ اب سب کہہ رہے ہیں جی، امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہماری توقعات سے بہت پہلے ہو گیا، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی کسی قسم کی۔ کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ میرے خیال میں یہ تو کوئی ہالی ووڈ کی فلم ہی لگتی ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس دفعہ وہ فلموں میں اپنی وکٹری دکھاتے ہیں، اس دفعہ الٹ ہوا، جو ویلن تھا وہ وکٹوریس بن گیا۔ 20 سال پہلے جب امریکہ آیا تو وہ یہ کہہ کے آیا کہ ان کا طرز حکمرانی اور طرز حکومت جو ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہیومن رائٹس، وومن کے جو رائٹس ہیں اس کے خلاف بھی امریکہ بہت بولا۔ طالبان کو ایک ویلن بنایا گیا۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے امریکہ آیا، آج وہی نظام واپس آ گیا، اور اب جس طریقے سے آیا میرا خیال میں شاید یہ مشکل ہوگا ان کو چینج کرنا، اس رجیم کو، طالبان کی، یا کوئی اور ایڈونچرسٹ، جو کہ میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایسا ایڈونچر کنٹری رہ جائے گا جو کرنے کے لیے افغانستان میں آئے گا۔ رشیا گیا، برٹش گئے، امریکنز گئے، کس طریقے سے گئے وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح بھاگے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کیا، 20 سال لگائے، 3.5 لاکھ فوج تیار کی، وہ گھنٹوں میں انہوں نے فائٹ تو کی نہیں، صرف سلنڈر کیا۔ اشرف غنی صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کیا، کس طریقے سے گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ امریکنز پریزیڈنٹ بھی غلط فہمی میں تھا، ان کے سارے ایسٹیمیٹس غلط ثابت ہوئے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو مائٹ ہے، یا یہ جو طاقت ہے، یا جو پیسہ ہے، وہ کسی کی ول کو توڑ نہیں سکتا۔ ہاں، آپ وقتی طور پر وکٹوریس ہو سکتے ہیں، آپ نے دنیا کے سب سے بڑے بڑے بم توڑا بھورا اور ادھر ادھر چلا کے پورے افغانستان کو بموں سے اڑا دیا، لیکن وہ 70-75 ہزار طالبان آپ کے اعصاب پہ سوار رہے، مسلسل رہے۔ آپ نے جمہوریت لانے کی لاکھ کوشش کی، لوگوں کی شاید ول نہیں تھی، پپٹ تھے، وہ پپٹ ہی ثابت ہوئے۔ پاکستان میں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ پپٹ لانے کی کوشش کرتی ہے ہمیشہ، وہ پپٹ ہی ثابت ہوتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عوام کی جو ول ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں آپ نے الیکشن کا پروسیس اسی طرح دھاندلی زدہ رکھا تو مجھے بعید نہیں ہے کہ اسی طرح کے کچھ لوگ اٹھیں گے، اور یہ جمہوریت آپ کی پھر ہمیشہ کے لیے، جس کو سو کالڈ جمہوریت آپ کہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو سبق سیکھنا چاہیے۔ اب طالبان کیا کریں گے وہ تو وقت بتائے گا۔ آیا انہوں نے اپنی پریویس حکمرانی سے کچھ سبق سیکھے؟ آیا انہوں نے دنیا کے ساتھ رہ کے چلنا سیکھا؟ وہی کام وہ نہ کریں تو بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اسی کی وجہ سے پوری دنیا امریکن کے ساتھ ملی۔ اب یہ ٹائم ہے ان کے لیے کہ وہ بہت ہی محتاط طریقے سے حکومت اور طرز حکومت کریں، جس سے کم وہ دنیا سے ٹریڈ کر سکیں، مل سکیں، اور لوگ ان سے مل سکیں۔ کیونکہ جو ریجن میں کنٹریز ہیں، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، ازبکستان، اس سب نے ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے طالبان سے۔ وہ صدیق صاحب اس لیے کہ جو طالبان کی جو میجورٹی ہے وہ افغان پشتون طالبان ہیں۔ ہمارا بہت بڑا ایریا پشتونوں، اور بلکہ پشتون بلانگ ہی ہم سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ازبک ہیں، وہ ازبکستان کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہاں جا رہے ہیں، ریفیوجیز، یہاں جو فرار ہو کے اپنی کنٹری سے فلی کر کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایران ہے، ایران میں کیونکہ شیعہ حضرات ہیں، ہزارہ کمیونٹی ہے، وہ وہاں جا رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ حکومت کیونکہ
پشتون ڈومینیٹڈ طالبان کے اوپر ہے، تو ہمیں تو ایز سچ ایران کو بھی کوئی شاید پرابلم نہیں ہے، ہمیں بھی پرابلم نہیں ہے، ٹرکی کو نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنے سفارت خانے بھی بند نہیں کیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انتظار کریں ایز اے کنٹری۔ ہم نے بہت کچھ پریویس 30 ایئرز میں افغان ریفیوجیز کو لے کے نقصان بھی کیا اور بہت کچھ سیکھا بھی۔ میرا خیال ہے ہمارے جو تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، ہمارے جو برس اقتدار اور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی بہت باریک بینی سے اس کو دیکھ رہی ہے، انتظام بھی کیا ہوگا ہماری۔ لیکن بیگ صاحب یہ ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ 20 ارب ڈالر صرف افغان سیکورٹی فورسز کو انہوں نے کھڑا کرنے میں لگائے، ان کو جہاز بھی دیے، ڈرونز بھی دیے، نائٹ ویژن گاگلز بھی دیے، ان کو ایئر فورس بھی بنا کر دی۔ دل نہیں دے سکے، لڑائی کے لیے دل دینا ضروری ہے، ایکوپمنٹ ضروری نہیں ہے، نہ پیسہ ضروری ہے۔ تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ول نہیں تھی؟ ول نہیں تھی، ول ہوتی تو کوئی ریزسٹنس ہوتی۔ 3.5 لاکھ فوج، اپوننٹ 70,000 طالبان، مطلب مقابلہ نہیں ہے اتنے بھاری ایکوپمنٹس کے ساتھ، لیکن دل کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن بیگ صاحب وہ جو 23 خرب ڈالر خرچ کیا ہے 20-22 سالوں میں، ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس جگہ پہ 2000 میں تھے، واپس ہم اسی جگہ پہ آ گئے۔ تو پھر یہ جو سپر پاور جو بری طرح ناکام ہوئی ہے، جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر لوگوں کی ول کے خلاف جائیں گے تو پھر یہ پیسہ، ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے، اس وقت نے ثابت کر دیا۔ یہ میرا خیال میں امریکنز کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ یہ ہر جگہ جا کے ٹانگ اڑاتے ہیں، ہر جگہ جمہوریت لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چائنا دیکھ لیں، سعودی عرب، جہاں سے ان کو مال ملتا ہے وہاں یہ نہیں جاتے، جمہوریت کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ٹانگ اڑاتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، یو ناٹ دا اونلی ون، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ آپ کا پیسہ، آپ کی توپ خانہ، آپ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس، ڈرونز، بہت کچھ آپ نے کیا۔ اس کو آپ نے میرے خیال میں جتنا ایکسپیریمنٹ آپ نے ایکوپمنٹ کا اس ریجن میں کیا ہے، شاید ہی کسی جگہ کیا ہو۔ اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ وہی ہوا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، وہیں واپس آئے۔ انہی کے ہاتھ میں آپ نے دوبارہ بیعت کر لی۔ آپ دیکھیے گا یہ اس کو طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ بھی کریں گے امریکنس، اور جو انفراسٹرکچر بنا ہے اس کو چاہیں گے یہ چلے، اور امریکن چاہیں گے کہ طالبان کو اپنی سائڈ پہ رکھا جائے۔ پھر کبھی کوئی ایسا اسامہ بن لادن ٹائپ کوئی گروپ۔ اچھا، اس میں ایک آپ نے خود بھی یہ محسوس کیا ہوگا، یہ ملا عبدالغنی برادر جو ان کے سیاسی جو ونگ ہے اس کا سربراہ ہے، اس نے جو بیان دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم دنیا کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، ہم تنہا نہیں رہنا چاہتے، ہم سفارتی تعلقات سب سے چاہتے ہیں۔ تو وہ چینج تو کچھ بے صاحب آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ دیکھیں، میرا خیال میں انہوں نے بھی ماضی میں سے سیکھا ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ وہ ریجن میں خاص کر چائنا سے، رشیا سے، پاکستان سے، ایران سے ایک اچھے تعلقات رکھیں۔ یہ ان کے بینیفٹ میں ہے۔ ہمارا بہت بڑا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے، ان کا بھی بہت بڑا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے۔ ہمارا ٹریڈ ہے بہت بڑا۔ اگر افغانستان ہم بارڈر پہ اچھی سچویشن نہ ہو تو افغانستان میں جو سپلائی ہے چیزوں کی وہ رک سکتی ہے۔ تو ان کی بھی ہم ضرورت ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ان کے لیے دوسری چیز بھی یہ کہ ان کو دیکھا دیکھی یہاں کوئی ایسا TLP پاکستان جیسا کوئی گروپ دوبارہ سے آرگنائز نہ ہو اور طالبان اس کی بیک نہ کریں۔ گو کہ الحمدللہ ہماری آرمی، ہماری فورسز بہت ویل ٹرینڈ ہیں۔ یہ کوئی امریکن فورسز نہیں ہیں، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ بھی ہم سے ہی ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔ تو گرو اپ ٹوگیدر ان اے سیم ایریا، تو ایسا نہیں کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان سے بہتر مقابلہ۔ اچھا، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے ظاہر ہے یہاں سے چمن بارڈر، تورخم بارڈر، جتنی بھی چیزوں کی آمد و رفت ہوتی ہے خاص کر ٹریڈ کے حوالے سے، وہ کل سے تورخم بارڈر سے تو اب شروع ہو گئی، مذاکرات کے بعد گاڑیاں ادھر بھی گئی ہیں، ادھر بھی گئی، طالبان کی جانب سے اجازت دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری حکومت جو ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب بھی افغانستان میں کچھ ہوتا ہے ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی تو افغان مہاجرین نہیں آئے، لیکن ہماری بیسٹ اسٹریٹجی ساری صورتحال میں کیا ہونی چاہیے؟ بالکل جی، ایک ابھی دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کی کرتے ہیں طالبان، اور اس کو دیکھ کے میرے خیال میں پاکستان اپنے ہمسایہ ملک میں اچھے ریلیشن شپ چاہتا ہے اور امن چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، افغانستان میں کچھ ہو تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ پڑ رہا ہے، پہلے بھی پڑا، اور ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ
پیسفل افغانستان بہتر انداز سے ان کی حکومت چلے، جیسے بھی وہ طرز حکومت بنانا چاہیں، ہمیں اس پہ میرا نہیں خیال کوئی اعتراض ہوگا، ایز لانگ ایز وہاں سے ہمارے ملک کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. جیسے کہ پہلے انڈیا وہاں پہ پلے کر رہا تھا، انڈیا نے بہت سارے قونصل خانے کھولے وہاں سے، ہمارے ٹرائبل ایریا میں ان سائڈ مین لینڈ پاکستان میں بہت تباہی ڈالی انہوں نے. انڈینز نے بہت پیسہ خرچ کر کے ہمارے بہت سے اسٹریٹجک ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. تو ایسی چیزیں نہ ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، پہلے بھی کی ہے، اس کا نقصان بھی ہم نے اٹھایا ایز اے کنٹری، ایز اے عوام. لیکن اب بہت سوچ سمجھ کر اگر ریفیوجیز آتے ہیں تو اس کے لیے ایک پلان تیار ہونا چاہیے، وہ سارے ملک میں نہ پھیلیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پشتون ہیں، ان کے بہت سے ریلیٹیوز ادھر ہیں اور بہت ساری رشتہ داریاں بھی ہیں. اور ریفیوجیز کو رکھنا میں سمجھتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے قرآن میں بھی حکم ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے نیبر، اور ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو لیں. لیکن ایز لانگ ایز ناٹ دی کاسٹ آف دا کنٹری، ہمیں وہاں سے ٹربل نہیں چاہیے، ہمیں وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنی چاہیے. اچھا، یہ جو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ روس، چین، ایران، ترکی، پاکستان بھی اس میں اب شامل ہے، کہ ان کی جانب سے اس قسم کا رد عمل نہیں آیا طالبان کے قبضہ کرنے کے حوالے سے، جو رد عمل ہم یورپی ممالک، امریکہ یا برطانیہ کی جانب سے دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا سوچ سمجھ کے کھیل رہے ہیں، ان ممالک نے اپنے سفارتخانے بھی وہاں پہ بند نہیں کیے. اس کے پیچھے دیکھیں صدیق صاحب، کیوں بند کرنے چاہیے؟ ہمیں تو کوئی تھریٹ نہیں ہے اور ہم ان کے لیے تھریٹ نہیں ہیں. جنہوں نے ان کے خلاف 20 سال جنگ لڑی، نیٹو نے اور امریکنس نے مل کر، تو کیا حاصل کیا؟ آپ بتا دیجئے. ان کے پاس کوئی ایسی چیز بتانے کی ہے کہ وہ بتا سکیں کہ وہ انہوں نے 20 سالوں میں کیا کیا؟ جو افغان آرمی ٹرین کی وہ گھنٹوں میں گر گئی، جو چیزیں آپ نے ڈیفنس کی بنائیں وہ گھنٹوں میں گر گئیں. اتنا پیسہ آپ نے جو خرچ کیا وہ کہاں گیا؟ دنیا جہازوں میں چڑھنے کے لیے لٹک رہی ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ آپ کا فلسفہ اور آپ کا جو پلان تھا یا جو آپ کی اسٹریٹجی تھی وہ تو فیل ہو گئی. آپ کے جانے کے مہینے بعد ہی سارا کولیپس ہو گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں آپ غلط تھے، آپ کی پالیسی غلط تھی. اب کیونکہ وہ آگے ہیں، میرا خیال میں طالبان بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن شپ ہوں، ان کو چاہیے کہ ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کو وہ بھی جو مطلب طرز حکمرانی ہے، الیکشن کرواتے ہیں یا ان کی شورا فیصلہ کرتی ہے. بہت سے ملکوں میں ایسا ہی ہے، آپ کو اسی کے ساتھ رہ کے ہی کام کرنا پڑے گا ایز لانگ ایز وہاں سے کوئی ٹربل دوسرے ملکوں کے لیے نہ ہو، وہاں سے کوئی ایسے لوگ نہ آ جائیں جو دوسرے ملکوں میں ٹربل کریٹ کریں اور اس اسلامی ریاست کو، اپنے نظریات کو، اپنے فلسفے کو دوسرے ملکوں پہ لاگو نہ کریں. ان کے لیے بھی بہتر ہے اپنے ملک کو جس طرح چلانا چاہیں چلائیں. بات یہ ہے کہ کون سے عوام کے ووٹوں سے آئے تھے، پپٹ گورنمنٹ تھی، بھاگنا ہی تھا، باہر سے ہی آئے تھے، باہر ہی چلے گئے. ہی واز ناٹ سن آف اے سوائل. مطلب ہوتا تو پھر وہیں اپنا وہ مطلب اس ایج میں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کھڑے رہتے، سلنڈر کرتے، وٹ ایور. لیکن یہ جو پپٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، بس پہلا جہاز، پہلا شپ بیٹھے اور نکل گئے. اب تو ان کی ڈیسٹینیشن کا بھی نہیں پتا وہ ہیں کہاں. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے ایز اے قوم پاکستانی کہ ہمیں بھی ریئل لوگوں کو آگے لانا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہماری کوئی ایسی فورسز جو ہیں وہ پپٹس کو آگے لائیں اور اس سے ملک کا نقصان بھی ہوتا ہے، عوام کی ول بھی نہیں ہوتی. ابھی عوام تھوڑی سی مردہ ہے پاکستان میں، ہو سکتا ہے فیوچر میں جاگ جائے گی تو پریشانی ہوگی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں عوام کی ول کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. محسن بیگ صاحب، آپ نے گفتگو سنی اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عوام کے جو حقوق اور عوام کی جو ترجمانی کرنے والی جو لوگ ہیں انہی کو سامنے آنا چاہیے. اگر آپ کٹ پتلی کو سامنے لا کر کھڑا کریں گے تو اس کا انجام وہی ہوگا جو اشرف غنی کا انجام ہوا. انسائیڈر دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.